دروازہ کے تاریخ دانوں کو دروازہ اسٹوڈیوز کی جانب سے السلام علیکم اور خوش آمدید۔ مالے افریقہ میں ایک پرسرار قسم کا قبیلہ ہے جس کا نام ڈورگان ہے۔ اس قبیلے کے رسوم و رواج دوسرے قبیلوں سے بہت مختلف اور پرسرار ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی مذہبی رسومات اور عقائد بھی بہت عجیب و غریب اور دلچسپ ہیں، جس وجہ سے ماڈرن ویسٹرن ماہرین ان میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ ڈورگان قبیلے کے مطابق ان کے عظیم ترین خدا کا نام ایما ہے، جس نے سب کو تخلیق کیا۔ لیکن یہاں یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تو ناظرین، ماہرین کے مطابق ڈورگان کی تاریخ تقریباً 3000 سال پرانی ہے، جبکہ ڈورگان کے لوگوں کے مطابق ان کی تاریخ 3000 سال سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ اور جس بات نے ماہرین کو حیران کیا ہوا ہے وہ اس قبیلے کا ستاروں کے بارے میں علم ہے۔ ڈورگان کے مطابق ان کے خدا سوریا ستارے سے زمین پر آئے تھے۔ سوریا ستارہ جس کو کہ سیریس بھی کہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ایسی کہانیاں تو اور بھی تہذیبوں میں پائی جاتی ہیں، تو اس کہانی میں ایسا کیا انوکھا پن ہے کہ ماہرین آج تک اس پر حیران ہیں؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سوریا ستارہ ایک ستارہ یعنی کہ سنگل سٹار سسٹم نہیں بلکہ 2 سٹار سسٹم ہے، یعنی کہ 2 ستارے ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں، جیسا کہ ہماری زمین اپنے سورج کے گرد گھومتی ہے۔ تو یہ سٹارز ایک دوسرے کو آربٹ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ سیریس اے اور سیریس بی۔ اور ڈورگان قبیلے کے مطابق ان کے خدا سیریس بی سے زمین پر آئے تھے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ 1865 سے پہلے دنیا کو سیریس بی کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ سیریس بی کو خلائی دوربین کے بغیر دیکھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ سیریس سٹار یعنی کہ سوریا ستارہ جو کہ آسمان میں سب سے چمکدار ستارہ ہے، اور اسی ستارے کے ساتھ ہی اس کا ہمسایہ ستارہ ہے جسے سیریس بی کہا گیا۔ یہ سوریا وہی ہے جس کو دنیا کی ہر تہذیب اور مذہب میں مختلف ناموں سے لکھا اور پکارا گیا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں بھی بہت جگہ پر سوریا ستارے کا ذکر ملتا ہے، جس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ لیکن یہاں بات ڈورگان قبیلے کے 3000 سال پرانے لٹریچر کی ہو رہی ہے کہ جن کو اس وقت بھی یہ معلوم تھا کہ آسمان پر چمکتا ہوا سوریا ستارہ صرف ایک ستارہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک بائی سٹار سسٹم ہے، یعنی کہ 2 ستاروں پر مشتمل نظام۔ سوریا دوم یعنی کہ سیریس بی ایک چھوٹا ستارہ ہے، اور سائنسدانوں کے مطابق یہ ایک ڈائنگ سٹار ہے، یعنی کہ ایک مرتا ہوا ستارہ۔ مرتے ہوئے ستارے سے مراد وہ ستارہ ہوتا ہے جو کہ اپنی انرجی کنزیوم کر چکا ہوتا ہے۔ سیریس سسٹم ان ستاروں میں 7ویں نمبر پر ہے، جو کہ زمین سے سب سے زیادہ قریب پر ہے۔ سیریس کا زمین سے فاصلہ 8.67 لائٹ ایئرز کا ہے۔ یہ تو ہوا اس افریقی قبیلے کا سوریا یا سیریس کے متعلق جاننا کہ ان کے خدا سیریس بی سے زمین پر آئے تھے، اور یہ بات وہ اس وقت سے جانتے ہیں جبکہ دنیا میں پہیہ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ دوربین تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ہم اس پرسرار سوریا ستارے کے متعلق حیران کن طور پر قرآن میں ذکر پاتے ہیں، اور پھر جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کی سب سے بڑی وجہ ایک حدیث ہے جو کہ اتفاقی طور پر میرے مطالعے سے گزری، اور آپ میں سے بیشتر افراد نے یہ حدیث پہلے نہیں سنی ہوگی۔ دروازہ کے دوستو، یہ حدیث اتنی حیران کن حدیث ہے کہ جب یہ آپ سنیں گے تو ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ لیکن اس حدیث پر آنے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک سے سیریس کے بارے میں کچھ حوالے دوں گا تاکہ آپ کو اس ستارے کے متعلق مزید آئیڈیا ہو سکے اور میرا مقدمہ مضبوط ہو جائے۔ اس ستارے کی پرسراریت آپ کو ایک نئے جہاں میں لے جائے گی، اور شاید ہم یہ جاننے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اس ستارے کا ذکر نسل انسانی کی تقریباً ہر تہذیب میں کیوں پایا جاتا ہے، اور یہ ذکر صرف نیویگیشن یا زمین میں راستوں کے تعین کے لیے نہیں تھا،
بلکہ کچھ زیادہ تھا، جیسا کہ قدیم مصری لوگ اسی ستارے پر ایمان رکھتے تھے، اور اہرام مصر میں پایا جانے والا مشہور زمانہ کنگز چیمبر این ثریا ستارے کے طلوع ہونے کے ہورائزن پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اب ثریا ستارے کا ذکر ہمیں قدیم میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں بھی ملتا ہے، چونکہ یہ لوگ بہت بڑے ستارہ شناس تھے اور اپنے تمام کام ستاروں کی چالوں کے حساب سے کیا کرتے تھے۔ اسی تہذیب نے علم نجوم یعنی کہ ایسٹرولوجی کو عروج تک پہنچایا، اور انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ قوم ستارہ پرست تھی، اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 76، آیت شروع ہوتی ہے، پھر رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ شام کے بعد آسمان کے افق پر جو سب سے روشن ستارہ طلوع ہوتا ہے وہ یہی ثریا ستارہ ہے، یعنی کہ سیریس۔ ابراہیم علیہ السلام کا اشارہ اسی ستارے کی طرف تھا، کیونکہ ان کی قوم اس ستارے کی پوجا کرتی تھی، جیسا کہ ایران کے آتش پرست بھی اسی ستارے کو اپنے مذہبی پیشواؤں میں کنسیڈر کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ تو ہوا قرآن کا حوالہ جو کہ ثریا ستارے کے متعلق تھا۔ اب ہم آتے ہیں مسند احمد کی حدیث 12465 کی طرف، اور میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ میں سے بیشتر افراد نے اس حدیث کو پہلے نہیں سنا ہوگا، اور وہ اس لیے کہ اس حدیث کا سٹیٹس ضعیف حدیث ہے، اور اس کی وجوہات پر صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس کی سند کمزور ہو، لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو اس کی حقانیت پر یقین ہو جائے گا۔ حدیث شروع ہوتی ہے،